اور ان کو فیم لایا گیا. تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور سہیل افریدی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اور 8 فروری سے دھیان ہٹانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو کیا اس وقت قیادت نے اس طرح سے سنجیدہ عمران خان کی صحت کو نہیں لیا تھا جتنا آج کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت تک کوئی رپورٹ جینون نہیں آئی تھی اور نہ ہی ملاقات ہوئی تھی. جو ہمیشہ بے ایمانی کرتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر بے ایمانی کی تھی. جو رپورٹ اچکزئی صاحب کو دکھائی گئی تھی وہ غلط تھی. ان کو غلط دلاسے دیے گئے تھے، ان کو غلط بتایا گیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیتوں پر ہمیں شک ہے. یہ پہلے بھی جھوٹے تھے، یہ آج بھی جھوٹے ہیں اور یہ ہمیشہ جھوٹے رہیں گے. اس کے بعد ان کی کسی بات پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہوگا. اس کے بعد جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ان کی فیملی کی نگرانی میں ان کا علاج ہوگا اور جس اسپتال میں ہم کہتے ہیں اس میں ہوگا. تو جب یہ ہوگا تو ہم مطمئن ہوں گے، اس کے بعد ہم مطمئن نہیں ہوں گے یا اس کے علاوہ ہم خان صاحب گرفتار بھی ہو گئے تو اس کے بعد ملاقات کو پابندی بھی لگی. اب ان کی صحت بھی کافی خراب ہے، 85% جو ہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. پلاننگ کیا ہے، عمل کیا ہے آپ کے پاس؟ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ سی ایم صاحب نے بات کی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہ آج پولیٹیکل کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے اور کور کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے. پھر اچکزئی صاحب سے بھی ملاقات طے ہے. اس کے بعد جو پلاننگ ہوگی وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گی، لائے عمل ہم ضرور دیں گے. اچھا، اس میں ان کو میں جواب دے دوں. دیکھیں ملاقاتیں کیوں بند ہوئی، کس نے بند کی، وہاں پر فیصلے کون کر رہا ہے، کس کی کوتاہی سے جو ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن اس حد تک پہنچی کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی اور پھر انجیکشن لگانا پڑا، اس سے جو ہے 15% تک ان کی نظر آئی ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو آپ نے ہم سے سوال پوچھنے کے بجائے ان اداروں سے سوال پوچھے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. عدالتوں کے حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے. آپ کی عدالتیں جو ہیں مفلوج ہو چکی ہیں اور آپ کے ججز بے بس ہیں کہ وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے. وہاں پر جو بیٹا سپرڈنٹ ہے، جو اصل مجرم تھا، جس کو ابھی ٹرانسفر کیا گیا ہے، غفور انجم، اس کو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ان کے خلاف کیس کریں گے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر، جس کے ساتھ کروڑوں دلوں کی دھڑکن دھڑکتی ہے، اس کی صحت کے بارے میں وہ اتنی غفلت کریں کہ اس کی بینائی تک چلی جائے اور وہ اتنی آرام سے رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو آئیے قانون کے کٹہرے میں انشاءاللہ تعالی ضرور لائیں گے. جی شیرازی بھائی، وزیر اعلیٰ صاحب علانور وزیر ہوں مشرق پشاور گروپ سے پاکستان تحریک انصاف ماجد چیئرمین عمران خان صاحب کو مستقل آندہ ہونے کے لیے ایسا کچھ تو نہیں کیا گیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس سے جو ابھی کی اطلاعات ہیں اور جس طرح کا جھوٹ بولا گیا ہے، تو یہ ان کو خون کی لت لگ گئی ہے. ان کو 9 مئی میں بھی خون کی لت لگ گئی تھی. 9 مئی میں ہمارے بے گناہ کارکنان کو انہوں نے شہید کیا. 26 نومبر میں بھی ہمارے بے گناہ کارکنوں کو انہوں نے شہید کیا. اس طرح 5 اکتوبر کو انہوں نے جس طرح کیا، انہوں نے مریدکے میں جس طرح کیا، اس سے پہلے انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں جس طرح کیا تھا. تو یہ خون کے پیاسے بن چکے ہیں. ان سے ہمیں ہر چیز کی توقع ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہاں آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آواز اٹھائیں، کیونکہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے جو ہے ان کو سب کچھ کرنے نہیں دینا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو ایک شخص ہے، اس سے قبل تاریخ میں ہمیشہ جو طاقتور اصل ہوتے ہیں، آرمی چیف یا عہدیدار، یہ لوگ کام کرتے ہیں سیاسی مخالفین کے حوالے سے یا قوت کو دبانے کے لیے. اس وقت بھی کہ آپ جو مرضی اس کو مانیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک سیاسی قوت مل چکی ہے جو انہیں آپ کے بجائے متبادل طاقت فراہم کر رہی ہے. تو اس میں چند افراد جو عہدیدار ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ان کی بجائے اس نظام کے حوالے سے جس میں ایک طاقتور شخص ہے، اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو صرف ایک شخص کا نام لے کے سائڈ پہ ہوتے ہیں. دیکھیں، جو طاقتور شخص ہے اس کو مزید طاقت دینے والی یہ جعلی اسمبلی ہے، جس نے جو ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا.
جو یہاں پر بیٹھے ہیں آپ اس کو سیاسی قوت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پورے پاکستان میں وہ 17 سیٹوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو بھی انہوں نے مفلوج کیا, جمہوریت کو بھی انہوں نے مفلوج کیا, پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے مفلوج کیا, صحافت کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ تمام جو ہیں یہ جمہوریت کے پلرز ہیں اور اس سے ہی جمہوریت طاقتور ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اقتدار کی لالچ میں 17 سیٹوں والوں کو جو ہے اقتدار پر بٹھا دیا گیا. اور صرف غفور انجم نہیں, پنجاب کی جعلی حکومت, وفاق کی جعلی حکومت, یہ خود اور ان کے لانے والے, ان سب کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. کہا جا رہا ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ ہمارے نیریٹو کی تائید ہے کہ ان کو تمام سہولیات مل رہی ہیں, وہ سیکیور بھی ہے, اور علیمہ خان صاحب اور دیگر کی طرف سے جو نیریٹو تھا وہ غلط ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کو شفٹ کرنے کے لیے ہسپتال میں کہیں تیار نہیں ہے. اس کا آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے کیسے ان کے جھوٹے نیریٹو کی یہ تائید ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا جی 20 منٹ کا ایک پروسیجر ہوا اور اب خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں. یہاں جو بات سامنے آئی ہے وہ مہینوں پر پھیلی غفلت ہے, مجرمانہ غفلت ہے. جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے. تو کیسے یہ تائید ہے؟ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ان کو غیظ و غضب کا اندازہ نہیں ہے جو عوام کے دلوں میں اس وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں, یہ خود اندھے ہو چکے ہیں, عقل کے اندھے ہو چکے ہیں. تو بالکل تائید نہیں ہے. اس رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. جو سفاکیت ان کی طرف سے برپا کی گئی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ٹھیک ہے بھائی.